سمپل ہے. زندگی میں بھی جب تک اپنے غصے کو روٹ نہیں دو گے، اپنی انرجی کو ایک راستہ نہیں دکھاؤ گے، یہی انرجی خمینی شاہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، حکومت بنا دیتے ہیں. یہی انرجی آپ کئی انگریزوں کو دیکھتے ہیں اپنی ساری انرجی نائٹ کلبز میں جا کے استعمال کر دیتے ہیں، ناچ کر، گانا گا کر. یہ ملک کے اندر جتنے جوان ریپ سنگر پیدا ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے نوجوانوں کی انرجی کو غلط راستے پہ کیا کر رہے ہیں؟ لگا رہے ہیں. وہ انرجی یا ناچنے پہ لگ رہی ہے، یا ڈانس پہ لگ رہی ہے، یا گانے پہ لگ رہی ہے، یا نشہ کرنے پہ لگ رہی ہے. ان کی پوری انرجی کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ویسٹ ہوتی جا رہی ہے. جس طرح آپ بارش کے پانی کو ویسٹ کر رہے ہو، سارا کے سارا پانی نالے کے پانی میں مل جائے، سمندر کے اندر آپ، مطلب خدا نے اتنا پروسیس کر کے آپ کو میٹھا دیا، آپ نے سارا میٹھا پھر کھارے میں ڈال دیا. کیا فائدہ؟ بندہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھے لیکن دل میں اہل بیت کی محبت کو نہ رکھ کے اپنی نمازوں کو کیا کر دے؟ نجس کر دے. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. آپ نے عبادتوں کو روٹ دینا ہے، آپ نے اپنی فکر کو راستہ دینا ہے. آج افکار کے چور معاشرے میں بہت ہیں، وہ 5 منٹ کے لیے آپ کی فکر کو سکون نہیں لینے دیتا. آپ نے موبائل کھولا، فیس بک پہ گئے، یہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز کیا ہیں؟ یہ فکر کو ایک جگہ تھمنے نہیں دیتی. یہ مائنڈ اس سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. کہ آپ نے 10 سیکنڈ کا ایک کلپ دیکھا، اس میں مثلا نوحہ تھا، چلو اچھی چیز ہے، پھر آپ نے اوپر کیا گانا آ گیا، پھر آپ نے اور اوپر کیا کوئی اور چیز آ گئی، پھر آپ نے اور اوپر کیا کوئی کامیڈی کی چیز آ گئی، پھر آپ نے اور اوپر کیا کوئی غم کی چیز آ گئی، پھر آپ نے اور اوپر کیا. مطلب ڈفرنٹ ایموشنز، ڈفرنٹ امیجز. 1 گھنٹے میں آپ کی فکر تقریباً 60 70 80 جگہوں سے زیادہ کیا کرتی ہے؟ جمپنگ پوزیشن میں آ جاتی ہے. پہلے لوگ 1 گھنٹہ موبائل پہ بیٹھ کے کوئی مجلس سن لیتے تھے، کوئی لیکچر سن لیتے تھے. ابھی آپ کی فکر 6 منٹ بھی بہت بڑی بات ہے کسی چیز کو برداشت کریں. آج کے مولوی کا کلپ بھی ہوگا 1 منٹ، اس سے زیادہ دماغ برداشت نہیں کرتا، کہتا ہے نیکسٹ موو کی طرف جاؤ. اس کو اتنی ویرائٹیز دی گئیں، اتنی ویرائٹیز دی گئیں کہ جمپنگ پوزیشن میں آ گیا. دیکھو آپ کا دل کب صحیح سالم رہتا ہے؟ جب ایک منظم طریقے سے ہارٹ بیٹ چلتی رہے. لیکن اگر آپ کے بدن میں سٹریس آیا اور دل کی ہارٹ بیٹ کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، اس سٹریس کے ذریعے سے انسان کو کینسر بھی ہوتا ہے، اسی اسٹریٹ کے ذریعے سے انسان کو انزائٹی بھی ہوتی ہے، اسی اسٹریٹ کے ذریعے سے انسان کو اٹیک بھی ہوتا ہے، اسی اسٹریٹ کی وجہ سے انسان کو شوگر بھی ہوتی ہے. لیکن خدا اولیاء کی نشانی کیا بتاتے ہیں؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دلوں میں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. پھر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتا. پھر امام حسین فرمائے، امام حسین کے لیے پروردگار عالم کا جملہ، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا اے نفس مطمئن، ایسا نفس جس کے وجود میں ٹھہراؤ ہے، جس کے وجود میں جمپنگ نہیں، ٹھہراؤ ہے. اے نفس مطمئن، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی ہو جا. مطلب رب تبھی راضی ہوتا ہے جب وجود کے اندر کیا پایا جائے؟ ٹھہراؤ پایا جائے. یہ بھی شکر کرو کہ کم از کم 1 گھنٹے کی مجلس سننے کی کیپیسٹی ابھی آپ نے باقی ہے. ورنہ ہو سکتا ہے آگے جو مجالس ہوں، مولانا 10 منٹ پڑھیے، وجود میں برداشت نہیں. تن بھی بیمار ہے، من بھی بیمار ہے. کسی مومن کو کہو 10 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ سکتا. اتنی بے چینی اس کے وجود میں ہے، اس کی فکر سے بیٹھنے نہیں دیتی، کیونکہ ہم نے فکر کو نشے کا عادی بنا دیا، ہم نے فکر کو سکون کا عادی نہیں بنایا. فکر کا کام ہے چیزوں کی جستجو میں نکلنا. اب آپ، بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو مولانا یہ دنیا جہاں کے خیالات نماز میں آتے ہیں. میں نے کہا خیال کا کام ہی خیال لانا ہے. آپ کہو کہ خیال، میرا خیال کیوں لا رہا ہے؟ بھائی وہ خیال کا نام ہی خیال ہے تو کیا لائے گا؟ خیال ہی لائے گا نا آپ کے ذہن میں. آپ کبھی بھی 10 منٹ کے لیے اپنے خیال کو روک نہیں سکتے. ہاں آپ روٹ دے سکتے ہو، جس طرح بارش کو روٹ دینا ہے، غصے کو روٹ دینا ہے. غصہ ہر انسان کے وجود میں ہے، غصہ نکالنا ضروری ہے، لیکن کہاں نکالوں؟ کس جگہ پہ غصے کو انویسٹ کروں؟
کس جگہ پہ اپنے پاور کو انویسٹ کروں؟ کیا غازی عباس میں غصہ نہیں؟ ساری انرجی یزید کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. اکبر اپنی ساری جوانی کی انرجی لشکر یزید کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. انسان کا دل رونے کا، وہ سارا رونا کہاں پہ لاتے ہیں؟ رات کے اندھیروں میں رب کے مصلے پہ بیٹھ کے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اپنے گریے کو صحیح جگہ انویسٹ کر رہے ہیں. آنسو ہے صحیح جگہ انویسٹ. پر ابن شبیب جب بھی تیرا دل کرے رونے کا تو میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو. مطلب آنسوؤں کو غلط جگہ پہ انویسٹ نہ کیا کرو جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی ارزش نہیں. لیکن یہی آنسو اگر حسین کے لیے بہے گا تو اس کی قیمت بن جاتی ہے، اور قیمت یہ ہے کہ سیدہ زہرا اس کی خریدار بن جاتی ہیں. امیر اللہم صلی اللہ